بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر ربی تامین بالخیر۔ گلزار اردو 11ویں جماعت کے لیے اردو نصاب لازمی 2019 کے مطابق آزمائشی اشاعت حصہ نثر مضمون نمبر 3 فاقے کا روزہ خواجہ حسن نظامی۔ خواجہ حسن نظامی سید علی حسن، پیدائش 1863 دہلی، وفات جولائی 1955 دہلی۔ تصانیف: بیگمات کے آنسو، غدر دہلی کے افسانے، سپارہ دل، دہلی کی آخری شمع۔ اس وقت جو ہم مضمون پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے فاقے کا روزہ، دہلوی تاجدار کے ایک کنبے کا فسانہ۔ حاصلات تعلم: یہ سبق پڑھ کر طلباء نمبر 1 ادبی مطالعے کو روزمرہ زندگی سے ہم آہنگ کر سکیں۔ نمبر 2 جماعت کے لیکچروں کو سمجھ کر ان کی چیدہ چیدہ نکات ڈائری میں نوٹ کر سکیں۔ نمبر 3 اسکول یا اس سے باہر کسی اخبار، رسالے اور ویب سائٹ وغیرہ میں اپنے پسندیدہ اسلوب میں تحریر پیش کر سکیں۔ مضمون پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ جب دہلی زندہ تھی اور ہندوستان کا دل کہلانے کا حق رکھتی تھی، لال قلعہ پر تیموریوں کا آخری نشان لہرا رہا تھا۔ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ مرزا سلیم بہادر، جو ابو ظفر بہادر بادشاہ کے بھائی تھے اور غدر سے پہلے ایک اتفاقی قصور کے سبب قید ہو کر الہ آباد چلے گئے تھے، اپنے مردانہ مکان میں بیٹھے ہوئے دوستوں سے بے تکلفانہ باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں زنان خانے سے ایک لونڈی باہر آئی اور ادب سے عرض کیا کہ حضور، بیگم صاحبہ یاد فرماتی ہیں۔ مرزا سلیم فوراً محل میں چلے گئے اور تھوڑی دیر میں مغموم واپس آئے۔ ایک بے تکلف ندیم نے عرض کیا، خیر باشد، مزاج عالی مقدر پاتا ہوں۔ مرزا نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، کچھ نہیں۔ بعض اوقات اماں حضرت خواہ مخواہ ناراض ہو جاتی ہیں۔ کل شام کو افطاری کے وقت نتھن خان گویہ گا رہا تھا اور میرا دل بہلا رہا تھا۔ اس وقت اماں حضرت قرآن شریف پڑھا کرتی ہیں۔ ان کو یہ شور و غل ناگوار معلوم ہوا۔ آج ارشاد ہوا ہے کہ رمضان میں گانے بجانے کی محفلیں بند کر دی جائیں۔ بھلا میں اس تفریحی عادت کو کیوں کر چھوڑ سکتا ہوں؟ ادب کے لحاظ سے قبول تو کر لیا، مگر اس پابندی سے جی الجھتا ہے۔ حیران ہوں کہ یہ 16 دن کیوں کر بسر ہوں گے۔ مصاحب نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، حضور، یہ بھی کوئی پریشان ہونے کی بات ہے؟ شام کو افطاری سے پہلے جامع مسجد میں تشریف لے چلا کیجیے۔ عجب بہار ہوتی ہے، رنگ برنگ کے آدمی طرح طرح کے جھمگھٹے دیکھنے میں آئیں گے۔ خدا کے دن ہیں، خدا والوں کی بہار دیکھیں۔ مرزا نے اصلاح کو پسند کیا اور دوسرے دن مصاحبوں کو لے کر جامع مسجد جا پہنچے۔ وہاں جا کر عجب عالم دیکھا۔ جگہ جگہ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے ہیں، کہیں قرآن شریف کے دور ہو رہے ہیں، رات کے قرآن سنانے والے حفاظ ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے ہیں، کہیں مسائل دین پر گفتگو ہو رہی ہے، دو عالم کسی فقہی مسئلے پر بحث کرتے ہیں اور 20 آدمی گرد میں بیٹھے مزے سے سن رہے ہیں۔ کسی جگہ توجہ اور مراقبے کا حلقہ ہے، کہیں سینکڑوں اخوان افطاری کے آنے لگے اور لوگوں میں افطاریاں تقسیم ہونے لگیں۔ خاص مہر سلطانی سے متعدد اخوان مکلف چیزوں سے آراستہ روزانہ جامع مسجد میں بھیجے جاتے تھے تاکہ روزے داروں میں افطاری تقسیم کی جائے۔ اس کے علاوہ قلعے کی تمام بیگمات اور شہر کے سب امراء علیحدہ افطاری کے سامان بھیجتے تھے، اس لیے ان خاونوں کی گنتی سینکڑوں تک پہنچ جاتی تھی۔ چونکہ ہر امیر کوشش کرتا تھا کہ اس کا سامان افطاری دوسروں سے بڑھ کر رہے، اس لیے ریشمی رنگ برنگ کے قوان پوش اور ان پر مقیشی جھالریں ایک سے بڑھ کر ایک چڑھ کر ہوتی تھیں اور مسجد میں ان کی عجب آرائش ہو جاتی تھی۔ مرزا کے دل پر اس دینی چرچے اور شان و شوکت نے بڑا اثر ڈالا اور اب وہ برابر روزانہ مسجد میں آنے لگے۔
گھروں میں وہ دیکھتے کہ سینکڑوں فقراء کو سحری اور اول شب کا کھانا روزانہ شہر کی خانقاہوں اور مسجدوں میں بھجوایا جاتا تھا، اور باوجود رات دن کے لہو و لعب کے یہ دن ان کے گھر میں بڑی برکت اور چہل پہل کے معلوم ہوتے تھے۔ مرزا سلیم کے ایک بھانجے مرزا شہروز نوعمری کے سبب اکثر اپنے ماموں کی صحبت میں بے تکلف شریک ہوا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک تو وہ وقت تھا جو آج خواب و خیال کی طرح یاد آتا ہے، اور ایک وہ وقت آیا کہ دہلی زیر و زبر ہو گئی، قلعہ برباد ہو گیا، امیروں کو پھانسیاں مل گئیں، ان کے گھر اکھڑ گئے، ان کی بیگمات ماما گیری کرنے لگیں، اور مسلمانوں کی سب شان و شوکت تاراج ہو گئی۔ مرزا شہزور کی باتوں میں بڑا درد اور اثر تھا۔ ایک دن میں نے ان سے غدر کا قصہ اور تباہی کا فسانہ سننا چاہا۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اس کے بیان کرنے میں عذر و مجبوری ظاہر کرنے لگے، لیکن جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو اپنی دردناک کہانی اس طرح سنائی۔ جب انگریزی توپوں نے، کرچوں اور سنگینوں نے، چکمانا توڑ جوڑ نے ہمارے ہاتھ سے تلوار چھین لی، تاج سر سے اتار لیا، تخت پر قبضہ کر لیا، شہر میں آتشناک گولیوں کا مہ برس چکا، 7 پردوں میں رہنے والیاں بے چادر ہو کر بازار میں اپنے وارثوں کی تڑپتی لاشوں کو دیکھنے نکل آئیں۔ چھوٹے بن باپ کے بچے ابا ابا پکارتے ہوئے بے یار و مددگار پھرنے لگے۔ حضور ذل سبحانی، جن پر ہم سب کا سہارا تھا، قلعہ چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ اس وقت میں نے بھی اپنی بوڑھی والدہ، کمسن بہن اور بیوی کو ساتھ لے کر اور اجڑے قافلے کا سالار بن کر گھر سے کوچ کیا۔ ہم لوگ 2 رتھوں میں سوار تھے، سیدھے غازی آباد کا رخ کیا، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ راستہ انگریزی لشکر کی جولان گاہ بنا ہوا ہے، اس لیے شاہدر سے واپس ہو کر قطب صاحب چلے اور وہاں پہنچ کر رات کو آرام کیا۔ اس کے بعد صبح آگے روانہ ہوئے۔ چھترپور کے قریب سب سامان لوٹ لیا گیا، مگر اتنی مہربانی کی کہ ہم کو زندہ چھوڑ دیا۔ وہ لق و دق جنگل، 3 عورتوں کا ساتھ، اور عورتیں بھی کیسی، ایک بڑھاپے سے لاچار، 2 قدم چلنا دشوار، دوسری بیمار، تیسری 10 برس کی معصوم لڑکی زار و نازار۔ عورتیں روتی تھیں اور بیان کر کر کے روتی تھیں، میرا کلیجہ ان کے بیان سے پھٹا جاتا تھا۔ والدہ کہتی تھیں، الہی ہم کہاں جائیں، کس کا سہارا ڈھونڈیں، ہمارا تاج و تخت لٹ گیا، تو ٹوٹا بوریا اور امن کی جگہ تو دیں، اس بیمار کو کہاں لے کر بیٹھوں، اس معصوم بچی کو کس کے حوالے کروں، جنگل کے درخت بھی ہمارے دشمن ہیں، کہیں سایہ نظر نہیں آتا۔ بہن کی یہ کیفیت تھی کہ وہ سہمی ہوئی کھڑی تھی اور ہم سب کا منہ دیکھتی تھی۔ مجھ کو اس کے معصومانہ بے کسی پر بڑا ترس آتا تھا۔ آخر مجبوراً میں نے عورتوں کو دلاسا دیا اور آگے چلنے کی ہمت بندھائی۔ گاؤں سامنے نظر آتا تھا، غریب عورتوں نے چلنا شروع کیا۔ والدہ صاحبہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتی تھیں اور سر پکڑ کر بیٹھ جاتی تھیں، اور جب وہ یہ کہتیں، تقدیر ان کو ٹھوکریں کھلواتی ہے جو تاجوروں کو ٹھوکریں مارتے تھے، قسمت نے ان کو بے بس کر دیا جو کہ بے کسوں کے کام آتے تھے۔ ہم چنگیز خان کی نسل ہیں جس کی تلوار سے زمین کانپتی تھی، ہم تیمور کی اولاد ہیں جو ملکوں کا اور شہریاروں کا شاہ تھا، ہم شاہ جہاں کے گھر والے ہیں جس نے ایک قبر پر جواہر نگار بہار دکھا دی اور دنیا میں بے نظیر مسجد دہلی کے اندر بنا دی۔ ہم ہندوستان کے شہنشاہ کے کنبے میں سے ہیں، ہم عزت والے تھے، زمین میں ہمیں کیوں ٹھکانہ نہیں ملتا، وہ کیوں سرکشی کرتی ہے، آج ہم پر مصیبت ہے، آج ہم پر آسمان روتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بھادوں کا مہینہ آیا اور گاؤں میں سب کو بخار آنے لگا۔ میری اہلیہ اور بہن کو بھی بخار نے آن دبایا۔ وہ گاؤں، وہاں دواؤں اور حکیم کا کیا ذکر، خود لوٹ پیٹ کر اچھے ہو جاتے ہیں، مگر ہم کو دواؤں کی عادت تھی، سخت تکلیف اٹھانا پڑی۔ اسی حالت میں ایک دن زور کی بارش ہوئی کہ جنگل کا نالا چڑھ آیا اور گاؤں میں کمر کمر پانی ہو گیا۔ گاؤں والے تو اس کے عادی تھے، لیکن ہماری حالت اس طوفان کے سبب مرنے سے بدتر ہو گئی۔ چونکہ پانی ایک دفعہ ہی رات کے وقت گھس آیا تھا، اس لیے ہماری عورتوں کی چارپائیاں بالکل غرقاب ہو گئیں۔ آخر بڑی مشکل سے چھپر کی بلیوں میں 2 چارپائیاں اڑا کر عورتوں کو ان پر بٹھایا
پانی گھنٹے بھر میں اتر گیا، مگر غضب یہ ہوا کہ کھانے کا اناج اور اوڑھنے بچھونے کے کپڑے تر کر گیا۔ اب ہم کو کھانے کی فکر ہوئی۔ گاؤں والوں سے بھی مانگتے ہوئے لحاظ آتا تھا۔ وہ بھی ہماری طرح مصیبت میں گرفتار تھے۔ تاہم بیچارے گاؤں کے چودھری کو خود یہ خیال آیا اور اس نے قطب صاحب سے 1 روپے کا آٹا منگوا دیا۔ وہ آٹا نصف کے قریب خرچ ہوا ہوگا کہ رمضان شریف کا چاند نظر آئے۔ والدہ صاحبہ کا دل بہت نازک تھا۔ وہ ہر وقت گزشتہ زمانے کو یاد کیا کرتی تھیں۔ رمضان کا چاند دیکھ کر انہوں نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا اور چپ ہو گئیں۔ میں سمجھ گیا کہ ان کو اگلا وقت یاد آ گیا۔ تسلی کی باتیں کرنے لگا، جس سے ان کو کچھ ڈھارس ہوئی۔ 4-5 دن تو آرام سے گزر گئے، مگر جب آٹا ختم ہو چکا تو بڑی مشکل درپیش ہوئی۔ سوال کرتے ہوئے شرم آتی تھی اور پاس ایک کوڑی بھی نہ تھی۔ شام کو پانی سے روزہ کھولا۔ بھوک کے مارے کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ والدہ صاحبہ کی عادت تھی کہ اس قسم کی تکلیف کے وقت بیان کر کے رویا کرتی تھیں، مگر آج بڑے اطمینان سے خاموش تھیں۔ ان کی خاموشی و اطمینان سے میرے دل کو بھی سہارا ہوا اور چھوٹی بہن کو، جس کے چہرے پر بھوک کے مارے ہوائیاں اڑ رہی تھیں، دلاسا دینے لگا۔ وہ معصوم بھی میرے سمجھانے سے نڈھال ہو کر چارپائی پر جا پڑی اور تھوڑی دیر میں سو گئی۔ بھوک میں نیند کہاں آتی ہے، بس ایک غوطہ سا تھا۔ اس غوطے اور ناتوانی کی حالت میں سحری کا وقت آ گیا۔ والدہ صاحبہ نے انہیں اور تہجد کی نماز کے بعد جن دردناک الفاظ میں انہوں نے دعا مانگی، ان کا نقل کرنا محال ہے۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، ہم نے ایسا کیا قصور کیا ہے کہ جس کی یہ سزا مل رہی ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہمارے گھر میں سینکڑوں محتاجوں کو کھانا ملتا تھا، اور آج ہم خود دانے دانے کو محتاج ہیں اور روزے پر روزہ رکھتے ہیں۔ خداوند، اگر ہم سے قصور ہوا ہے تو اس معصوم بچی نے کیا خطا کی ہے، جس کے منہ میں کل سے ایک کھیل اڑ کر نہیں گئی؟ دوسرا دن بھی یوں ہی گزر گیا اور فاقے میں روزے پر روزہ رکھا۔ شام کے وقت چودھری کا آدمی دودھ اور میٹھا چاول لایا اور بولا، آج ہمارے نیاز تھی، یہ اس کا کھانا ہے اور 5 روپے زکوٰۃ کے ہیں۔ ہر سال بکریوں کی زکوٰۃ میں بکری دیا کرتے تھے، مگر اب کے نقد دے دیا ہے۔ یہ کھانا اور روپے مجھ کو ایسی نعمت معلوم ہوئے گویا بادشاہت مل گئی۔ خوشی خوشی والدہ کے آگے سارا قصہ کہتا جاتا تھا اور خدا کا شکرانہ بھیجتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ والدہ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ باوجود فاقے کی ناتوانی کے انہوں نے تیور بدل کر کہا، تف ہو تیری غیرت پر، خیرات اور زکوٰۃ لے کر آیا ہے اور خوش ہوتا ہے؟ ارے اس سے مر جانا بہتر تھا۔ اگرچہ ہم مٹ گئے مگر ہماری حرارت نہیں مٹی۔ میدان میں نکل کر مر جانا یا مار ڈالنا اور تلوار کے زور سے روٹی لینا ہمارا کام ہے، صدقہ خوری ہمارا شیوا نہیں۔ والدہ کی ان باتوں سے مجھے پسینہ آ گیا اور شرم کے مارے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ چاہا کہ اٹھا کر یہ چیزیں واپس کراؤں، مگر والدہ نے روکا اور کہا، خدا ہی کو یہ منظور ہے تو ہم کیا کریں، سب کچھ سہنا ہوگا۔ یہ کہہ کر کھانا رکھ لیا۔ روزہ کھولنے کے بعد ہم سب نے مل کر کھا لیا۔ 5 روپے کا آٹا منگوایا، جس سے رمضان خیر و خوبی سے گزر گیا۔ اس کے بعد 6 مہینے گاؤں میں رہے اور پھر دہلی چلے آئے۔ یہاں آ کر والدہ کا انتقال ہو گیا اور بہن کی شادی۔ انگریزی سرکار نے میری بھی 5 روپے ماہوار پینشن مقرر کر دی ہے، جس پر آج کل زندگی کا انحصار ہے۔ ماخوذ از بیگمات کے آنسو۔ مشق۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ الف، نتھن خان کے گانے سے اکتا کر اماں حضرت نے کیا حکم صادر فرمایا؟ ب، مصاحب نے مرزا صاحب کو کیا مشورہ دیا؟ جیم، کل جدید لذیذ سے کیا مراد ہے؟ دال، رمضان میں افطاری کے وقت مسجد میں کیا سما تھا؟ ہے، مرزا صاحب کو کیا بات اچھی لگی کہ وہ باقاعدہ مسجد آنے لگے؟ دال، واو، غدر کی تباہی کے شاہی خاندان پر اثرات بیان کیجیے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ زنان خانہ، مغموم، عجب بہار ہونا، مکلف، زیر و زبر ہونا، ماما گیری، دلاسا دینا، مقدر یا مقدر۔ سوال نمبر 3،
درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، ہندوستان کا دل کہلاتی تھی، الف بادشاہی، ب دلی، جیم مسجد، دال رنگینی۔ نمبر 2، ابو ظفر بہادر شاہ کے بھائی تھے، الف ندیم، ب مرزا صاحب، جیم مرزا سلیم بہادر، دال مرزا شہزور۔ نمبر 3، لاہ و لعب کا مطلب ہے، الف کھیل کود، ب فضول خرچ، جیم مزیدار کھانے، دال شان و شوکت۔ نمبر 4، رنگ متغیر ہونا ہے، الف روزمرہ، ب محاورہ، جیم ضرب المثل، دال کہاوت۔ نمبر 5، انگریزی سرکار نے ماہوار پینشن مقرر کر دی، الف 4 روپے، ب 5 روپے، جیم 10 روپے، دال 15 روپے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل اقتباسات کی وضاحت کیجیے۔ الف تقدیر ان کو ٹھوکریں کھلواتی ہے جو تاجبروں کے ٹھوکریں مارتے تھے، قسمت نے ان کو بے بس کر دیا جو بے کسوں کے کام آتے تھے۔ ب اگرچہ ہم مٹ گئے مگر ہماری حرارت نہیں مٹی، میدان میں نکل کر مر جانا یا مار ڈالنا اور تلوار کے زور سے روٹی لینا ہمارا کام ہے، صدقہ خوری ہمارا شیوا نہیں۔ سوال نمبر 5، سبق کے کوئی 5 محاورے اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ سرگرمیاں، طلباء اس سبق کے محاوروں روزمرہ کو الگ الگ کر کے ڈائری میں لکھیں گے۔ طلباء اس سبق کی خاص باتیں پڑھ کر اپنی ڈائری میں تحریر کریں۔ طلباء اس طرح کی کوئی کہانی وضع کر کے اپنے انداز میں لکھیں گے اور کسی اخبار یا رسالے کے مدیر کو اشاعت کے لیے بھیجیں گے۔ برائے اساتذہ، طلباء کو روزمرہ اور محاورہ کا فرق سمجھائیے۔ پہلے طلباء کو عبارت فہمی کا موقع دیجیے، اس کے بعد تقریری طریقہ اختیار کرتے ہوئے مؤثر بازرسی فراہم کیجیے۔ اب ہے سبق کے مشکل الفاظ کے معنی، یعنی فرہنگ۔ فاقے کا روزہ، فاقہ بے کھائے پیے ہونا، بھوکا ہونا۔ لونڈی قادمہ۔ تیموریوں، امیر تیمور کی اولاد مغل بادشاہ مراد ہیں۔ مغموم غمزدہ، ندیم دوست ساتھی۔ غیر باشد خیر تو ہے، مقدر غمگین، مصاحب ساتھ رہنے والا۔ جم گھٹے ہجوم بھیڑ بھاڑ۔ جمگھٹے جیم میم گاف گھاف ٹے بڑھئے، جیم میم گھاف ٹے بڑھئے، ہجوم بھیڑ بھاڑ۔ صلح مشورہ تجویز، مراقبہ خدا کا دھیان۔ کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز مزیدار معلوم ہوتی تھی۔ مکلف پرتکلف، خوان پوش تھال ڈھکنے کا کپڑا۔ مقیشی میم قاف یہ شین چھوٹی ہے، سونے چاندی کے تاروں کی بنی ہوئی۔ آرائش سجاوٹ۔ تاراج برباد۔ غدر بغاوت مراد ہے 1857 کی جنگ آزادی۔ کرچ ایک قسم کی لمبی تلوار۔ سنگین ایک نوکدار ہتھیار جو بندوق پر چڑھایا جاتا ہے۔ چکمانا توڑ جوڑ، دھوکہ دہی اور سازش۔ آتش ناک آگ سے بھری۔ حضور ذل سبحانی بادشاہ۔ جولاہ گاہ گھڑ دوڑ کا میدان۔ لق و دق ویران۔ زار و نزار ناتواں۔ دلاسا تسلی۔ جواہر نگار قیمتی پتھروں سے آراستہ۔ سرکشی بغاوت۔ بھادوں ہندی چاند کا چھٹا مہینہ تقریباً نصف اگست سے نصف ستمبر تک۔ لاہ و لعب کا مطلب ہے کھیل کود۔ لوٹ پیٹ کر اچھے ہو جانا، بیمار ہو کر بغیر دوا کھائے اچھا ہو جانا۔ غرقاب پانی کے اندر۔ چھپڑ پھوس کا سائبان۔ بلیوں بلی کی جمع لکڑی کے ستون۔ کھیل کھیل وہ بھنا ہوا اناج جو پھول گیا ہو، مثلا چاول کے مرمرے۔ متغیر بدلا ہوا
شیوا یا شیوا طریقہ۔ یہاں پر سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مرتبہ ہم آپ کو اس سے اگلا سبق پڑھ کر سنائیں گے۔